رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا کے اندر زندگی قرض کے طور پر دے کر بھیجی ہے۔ اس زندگی کے، اس جان کے، اس مال کے مالک ہم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے مومنین کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اور جب ہم بک چکے ہیں، بکے ہوئے ہیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ خیانت کریں۔ مال کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ جب اسے مال دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نامرضیات میں، جہاں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، وہاں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وہاں اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے، وہاں اپنی پراپرٹی کو لگاتا ہے، وہاں اپنی جائیداد کو خرچ کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش نہیں ہوتے، جسے ہم کہتے ہیں من چاہی مال خرچ کرتا ہے۔ رب چاہی جگہ پر مال خرچ نہیں کرتا، جہاں دل چاہا گناہوں میں لگا رہا ہے، جہاں دل چاہا کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے مال لگا رہا ہے، کسی کو نقصان دینے کے لیے مال لگا رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مال میرا ہے، میں جیسے چاہوں، جس طرح چاہوں خرچ کروں، مجھے تمہیں بولنے والے، پوچھنے والے کون؟ یہ مال کا مسئلہ ہے۔ اور جان، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لی کہ یہ جان جو ہے امانت ہے، اس کو استعمال کے لیے عاریتاً دیا گیا۔ عاریتاً کہتے ہیں یوز کرنے کے لیے، استعمال کے لیے۔ تو میں اگر اپنی جان کو نقصان پہنچاؤں گا، اپنے جسم کو نقصان پہنچاؤں گا، اپنی جان کو جھوکم میں ڈالوں گا، پریشانی کے عالم میں ڈالوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس جان کی قیمت کی وہ حساب لے گا۔ جان یوں ہی نہیں ملی کہ ہم اپنے دل کے اندر جیسے آیا، اپنے دماغ کے اندر جیسے آیا، اپنے تصورات کے اندر جیسے آیا، اپنے خیالات کے اندر جیسے آیا، اس طریقے سے ہم اپنی جان کو لگائیں۔ اسی لیے ہماری دعوت و تبلیغ کے اندر سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے، جس چیز میں تربیت کی جاتی ہے، وہ جان اور مال ہے۔ اور میں اور آپ سب سے زیادہ جس چیز کو
نقصان پہنچاتے ہیں وہ مال اور جان۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک انسان ہے کہ اپنے جو ہے مال کو کمانے کے لیے اپنی جان کو جو ہے دھوپ سردی گرمی سب چیزوں کا خیال کیے بغیر جو ہے مال کو کمانے کے لیے لگا دیتا ہے، لیکن وہی انسان وہی مومن جب اس کی عمر 50 55 60 سال کی ہوتی ہے تو صحت کو پانے کے لیے جو ہے اپنے مال کو گنوا دیتا ہے۔ مال کو کمانے کے لیے جان کو لگا دیا، ٹھنڈی دیکھا نہیں، گرمی دیکھا نہیں، سردی دیکھی نہیں، کسی بھی چیز کا خیال نہیں کیا، بارش دیکھی نہیں، کسی بھی چیز کا خیال نہیں کیا، تو وہ اس مال کو کمانے کے لیے اپنی جان کو جھوکم میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے، اپنے وقت کو گنوا دیتا ہے۔ لیکن جب عمر بڑھ جاتی ہے تو اب دنیا بھر کی دوائیاں کھا رہا ہے، دنیا بھر کے ٹیبلٹ لے رہا ہے، دنیا بھر کے جو ہے وہ دوائیاں استعمال کر رہا ہے کہ بھائی میری صحت خراب ہو چکی ہے، اب مجھے جو ہے دوائیوں کی صحت کی ضرورت ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے الصحت والفراغ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے، دولت ہے بندے کو جو دی گئی ہے وہ صحت ہے اور فراغت ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ صحت کا مل جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کو صحت ملے گی تو کمائے گا، صحت ملے گی تو اور 4 دن جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، صحت اگر ہے تو رشتہ داروں کو دوست و احباب کو ملاقات کے لیے جائے گا، صحت اگر ہے تو مسجد کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، صحت اگر ہے تو کما کر جو پیسے آئیں گے اس کو خرچ اللہ کے جو ہے مرضی پر خرچ کرنے کا جو ہے کوشش کرے گا۔ لیکن صحت ہی نہیں ہے، زندہ لاش ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ دنیا کی ایک ایک لمحہ وہ کس طرح گن کر جو ہے گزار رہا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ جب لوگ جو ہے عیادت کے لیے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے، تو وہ اپنے ظاہری طور پر تو کہتا ہے کہ بھائی ہاں اچھا ہوں الحمدللہ، زیادہ نیک ہو تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب اور ذرا کھرچنے کی کوشش کرو تو رونا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، پڑا جو ہے اپنے اوقات گن رہا ہوں، اپنے دن گن رہا ہوں۔ تو صحت بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو شریعت کے اندر اسلام کے اندر طلب کیا گیا ہے کہ تم اپنی صحت کی حفاظت کرو، تم اپنے صحت کو بناؤ، تم اپنے آپ کو صحت کے اعتبار سے تیار کرو، اس لیے کہ اگر صحت ہوگی تو تمام اعمال اس سے وجود پا جائیں گے۔ صحت اگر ہوگی تمام اعمال کرے گا، 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، یہ حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، یہ حقوق العباد بھی ادا کرے گا، یہ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، اپنے دوست و احباب کے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، اپنے مولا اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، صحت اگر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار مجھے اور آپ کو رہنمائی کرتی ہے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقتور مومن یہ زیادہ جو ہے افضل ہے کمزور مومن سے۔ ایک آدمی ہے 25 سال کا، ایک نوجوان ہے 25-30 سال کا، اپنی صحت کو جو ہے وہ دنیا بھر کے خرافات کے اندر، پینے میں، کباب میں، شرابی کے اندر جو ہے لگا کر اپنی صحت کو خراب کر دیتا ہے۔ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ میری جان میری مرضی، میری جان ہے میری مرضی ہے۔ 30 سال کے اندر پی کر اپنے آپ کو ستیاناش کر دیتا ہے، 25 سال کے اندر پی کر جو ہے اپنے آپ کو خراب کر دیتا ہے۔ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، 5 سال کے، 6 سال کے، 10 سال کے بچے ہیں، تو اب ان کا جو ہے پرسان حال کون ہوگا؟ ہاں اللہ کی تقدیر اگر غالب آ گئی تو اچانک کوئی حادثہ ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر بھی جو ہے وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی عمر گھٹ جاتی ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے گناہوں کے کرنے کی وجہ سے۔ اپنی صحت کو جو ہے دنیا بھر کی چیزیں، ایسی چیزیں جس کو جو ہے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے شریر کو خطرہ ہے،
ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال کر جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہو گیا، 30 سال کی عمر ہے جی، اب اس کی جو ہے وہ سب جو ہے اندر کا پارٹس، اندر کا جو ہے پورا مشین کام کرنا بند کر دیا ہے۔ کیوں ہو گیا ایسا؟ کتنی اس کے کیوں فیل ہو گئے؟ اس نے اپنے آپ کو جو ہے اپنی جان کا خیال نہیں کیا ہے، اس نے اپنی جان کو اپنی جان سمجھا، اس نے اپنی جان کو اللہ کی دی ہوئی امانت نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے جو ہے آئے دن نوجوانوں کی اموات ہو رہی ہیں، نوجوان مر رہے ہیں۔ قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نوجوان دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ آج دیکھ رہے ہیں کوئی 40 سال کا جا رہا ہے، کوئی 25 سال کا، 35 سال کا، ڈیڑھ عمر بھی نہیں ہوئی وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ کوئی آفتی بلا نہیں آتی، اندر کے اس کے کڈنیاں خراب ہو گئے، گردے خراب ہو گئے، اس کا کلیجہ پھوٹ گیا۔ کیوں پھوٹا؟ یہ پیتا تھا، سادی سیدھی شراب نہیں پیتا تھا، دیسی شراب پیتا تھا۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور یہ نشے کی چیزیں اللہ معاف کرے مسلمان نوجوانوں کے اندر اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ ہمارے پاس تربیت کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ چھوٹا ہوتا ہے تو مکتب کا جو ہے راستہ ہے، کچھ اور بڑا ہوتا ہے اگر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کا پلیٹ فارم ہے، وہاں جو اس کو سکھایا جاتا ہے چلے 4 مہینے کے اندر رکھ کر۔ لیکن جب چلہ 4 مہینے لگا کر آتا ہے تو وہ جو ہے چند دن کا جو ہے مسجد کے اندر آنا، دینی ماحول میں بیٹھنا کرتا ہے، پھر جیسے ہی جہاں ماحول الگ مل گیا اس ماحول کے حوالے ہو جاتا ہے، ماحول کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اپنے آپ میں بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو طاقتور ہوتا ہے مومن اس کو پسند کیا گیا ہے، اسلام کے اندر پسند کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کرتے تھے کہ تم تیر اندازی سیکھو، تم فلاں چیز چلانا سیکھو، تم جو ہے صبح سویرے اٹھ کر جو ہے دوڑنا سیکھو، تم صبح سویرے اٹھ کر جو ہے گھوڑ دوڑ کرنا، گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کی سواری سیکھو۔ کیوں کہا 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر کا سفر گھوڑوں پر طے کرتے تھے۔ یہ جب بھی ہو سکتا تھا تو وہ طاقتور ہوتے تھے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے جنگیں جو ہیں مسلمان لڑے ہیں۔ آج صرف تلوار کا نام سنتے ہی مسلمان گھبرانے لگ جاتا ہے۔ بندوق دیکھا نہیں، صرف جو ہے موبائل کے اندر دیکھا ہے، سامنے سے ابھی تک جو ہے وہ آدھے سے زیادہ لوگ کا دیکھے نہیں، بندوق کا نام سنتے ہی اس کے اندر کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا کمزور ہو گیا مسلمان۔ اور دنیا بھر کی قومیں صبح سویرے اٹھ کر جو ہے واکنگ کرتی ہیں، جاکنگ کرتی ہیں، اپنے آپ کو، اپنے شریر کو جو ہے طاقتور بنانے کے لیے جو ہے وہ صبح سویرے 3 بجے اٹھ رہے ہیں، کوئی 4 بجے اٹھ رہے ہیں۔ دیکھو پورے روڈ جو ہے بھرے ہوئے ہیں، یہ بوڑھے ہیں اور نوجوان اس سے پہلے اٹھ کر جو ہے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ ہاں ان کے پاس فلاں تنظیم ہے، فلاں تنظیم ہے، فلاں تنظیم ہے، وہ اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہی ہے، ایک خاص مشن کے لیے جو ہے تیار کر رہے نوجوانوں کو۔ لیکن مسلمان ہے یہ کمبکرن کی جو ہے نیند سو رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں دنیا میں کیا چل رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اسے جو ہے کسی باہر کی خبر کا کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں آرام سے ہوں تو بس سب کچھ اچھا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے آج مسلمان ایک تو جو ہے وہ تعداد نہیں، وہ بزدلی کی وجہ سے مارا جا رہا ہے، حالانکہ پوری دنیا کے جو ہے حصے کر دیے جائیں، اگر جو ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹے جائیں تو ایک حصہ آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے قریب قریب مسلمانوں کی تعداد ایسی ہو جائے گی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ آتی ہے، وہاں جو ہے اخیر میں آ کر کوڑا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے سمندر کے جو ہے بالکل کنارے پر، اس کی حیثیت اس کے مطابق ہو جائے گی۔ سمندر کی ایک جھاگ اسے کنارے پر لا کر جو ہے رکھ دے گی، یہ پتھر کی طرح جم نہیں پائے گا، یہ پہاڑ کی طرح جو ہے مسلسل کھڑا نہیں رہے گا، اس کے اندر کی جو ہے ہوا ختم ہو چکی ہوگی۔ کیوں؟ ایمان کے ختم ہونے کی وجہ سے، ایمان کی محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی مرضیات پر عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ بزدلی اس کے اندر گھس چکی ہوگی۔ آج دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے فلاں ٹرین کے اندر یہ حادثہ ہو گیا۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ایک ایک صحابی جو ہے وہ ایک ایک ہزار مجمع کے جو ہے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ یہ کیوں؟ ایک تو ایمانی پاور تھا، ایک طاقت کے اعتبار سے بھی مضبوط تھے۔ احد کی جنگ چل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر اڑا دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کے اندر جو ہے وہ گھبراہٹ کا ماحول ہو گیا، خوف کا ماحول ہو گیا کہ جس کے لیے جی رہے تھے وہی اگر نہیں رہے تو جی کر کیا کریں گے؟ صحابہ کہنے لگے۔ کسی صحابی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور کفار جو ہے گھیرے ہوئے ہیں، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کر بازو کھڑے ہو گئے۔ کفار کی ایک جماعت جو ہے وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو مجھ سے کون جدا کرے گا؟ اس جماعت کو۔ علی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں جدا کروں گا۔ ہزاروں کی تعداد ہے، غالباً کفار کی جو ہے اس جنگ کے اندر 3000 کا مجمع تھا۔ حضرت علی جو ہے اکیلے اٹھتے ہیں، اٹھ کر جو ہے تلوار لے کر اس پورے مجمع کو ہٹاتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو منی وانا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کتنی بڑی بہادری تھی اور کتنے بڑے طاقتور تھے۔ مومن طاقتور ہوتا ہے، مومن کمزور نہیں ہوتا ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے جو ہے ہواؤں سے، تھپیڑوں سے، طوفانوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے نڈر ہو کر جو ہے وہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کا دفاع کروں۔ کوئی شیطان، کوئی نالائق مجھ پر حملہ کرے گا تو میں جو ہے چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ ہاں، میں خود سے جو اس پر حملہ نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑوں گا اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی اپنی مال کی حفاظت کے لیے دفاع کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو وہ قتل کیا جاتا ہے تو وہ شہید ہو کر مرتا ہے۔ کتنی بڑی جو ہے خوشخبری سنا رہے ہیں میرا اور آپ کا نبی۔ مال ہے، کوئی آدمی جو ہے تجارت کے لیے کسی جو ہے صوبے کے اندر جا رہا ہے، کسی ملک کے اندر جا رہا ہے، 10-5 لاکھ روپے ہیں، کوئی اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ہضم کرنا چاہتا ہے، کوئی چوری کرنا چاہتا ہے، اس مال کی حفاظت کے لیے قتل کیا جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ کوئی آدمی کوئی جو ہے نالائق جو ہے مسلمان کی جان کی جو ہے اس سے جان کو جو ہے لینا چاہتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے قتل کیا جاتا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہو شہید، یہ شہید ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بال بچوں کی، اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے قتل کیا جاتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہید ہے۔ مسجدوں کی حفاظت کے لیے، ملت کی حفاظت کے لیے، بزرگوں کی حفاظت کے لیے قتل کیا جاتا ہے تو یہ شہید ہے۔ اس کے لیے نہیں کہا گیا کہ صرف جو ہے مسجد میں بیٹھ کر تسبیح لے لیں، یا جو ہے کمزوری کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ میرا اس سے کیا لینا دینا۔ آج بزدلی کی وجہ سے قومیں چڑھتی جا رہی ہیں۔ صلح حدیبیہ ہے سن 7 ہجری کے اندر کتنے صحابہ تھے؟ 1500 صحابہ ہیں، اور اس وقت جو دونوں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مکہ کے والوں کی طرف سے جو آپس میں جو معاہدہ ہوا، اس میں یہ معاہدہ بھی ہوا تھا کہ اگر جو ہے کوئی مسلمان جو ہے وہ مکہ کے اندر آئے تو جو ہے ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن کوئی مکہ والا، کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان ہو کر مدینہ کو آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ دب کر صلح کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو غصہ آ رہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، کیا ہم جو ہے وہ کیفیت اور کمیت، زیادہ اور کم کی تعداد پر لڑ رہے ہیں؟ صحابہ سوال کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو غصہ بھی آ رہا ہے، لیکن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمان ہے، آپ کے حکم کے سامنے کون صحابی آگے بڑھتے تھے؟ یہ دب کر صلح کر رہے ہیں، لیکن اس صلح کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا کی۔ سن 7 یا 9 ہجری کے اندر جو ہے مکہ فتح ہو رہا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے خوشخبری آ رہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔
کہ ہمیں کم ہیں انہوں زیادہ ہیں نہیں لڑ سکتے، نہیں، اپنی جان کی حفاظت۔ ارے رو کر مرنے سے، کسی سے جو ہے مرعوب ہو کر مرنے سے، دب کر کے مرنے سے جوان مرد کی طرح لڑو اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ نالائق ہیں جو مسلمانوں کی جانوں سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو ہے بیٹیوں سے، بہوؤں سے، ان کی عورتوں سے جو ہے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ آج مسلمان بزدل ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو ہے ایسی ویڈیوز دیکھتا ہے تو دیکھ کر جو اس کا دل جو ہے گھبرا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ صوبے کے اندر یہ ہوا، ہمارے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، وہاں اس امام کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ شہید کیا گیا، وہاں جو ہے ناصر اور جنید کو جو ہے اس طرح جو ہے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، فلاں جو ہے شہر کے اندر یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ ایک تو جو ہے میرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ میں جو ہے اپنے اللہ کو راضی نہیں کر رہا، اور دوسرا نتیجہ یہ کہ بزدل بن چکا ہے۔ صبح کی نماز میں دیکھو 1-1.5 صف ہوتی ہے اور باقی سب نوجوان سوتے رہتے ہیں۔ کتنے بجے اٹھیں گے؟ 7:30-8 بجے اٹھ کر جو ہے بہترین کپڑے پہن کر جو ہے بہترین پرفیوم لگا کر جو ہے اب جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ کس جنگ کے لیے؟ کوئی کام نہیں، موبائل کا جنگ ہے۔ یوٹیوب دیکھیں گے بیٹھ کر، فلاں ٹک ٹاک دیکھیں گے بیٹھ کر، اور دنیا جو ہے موبائل کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہی ہے، شیئر مارکیٹ کے ذریعے سے، حلال کمائی کے ذریعے سے۔ اسے پتہ نہیں شیئر مارکیٹ کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ اور یہ موبائل 25,000-30,000 روپے کا صرف ویڈیوز دیکھنے کے لیے، یوٹیوب دیکھنے کے لیے، ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے خریدتا ہے، اور پوری دنیا موبائل ہی کے ذریعے سے جو ہے قابو میں کی ہوئی ہے کہ پورے مارکیٹ کو، پوری تجارت کو موبائل ہی کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ اسے پتہ نہیں نوجوان کو، اور اپنے آپ کو تیاری کرنے کے لیے اسے کوئی جو ہے سوچتا نہیں، خیال آتا نہیں کہ میں صبح سویرے جا کر جو ہے کسی میدان کے اندر اپنی باڈی کو بناؤں، کسی جم خانے کے اندر جا کر جو ہے اپنے آپ کو تیار کروں۔ یہ سوچتے نہیں، خیال کے اندر نہیں آتا۔ ایک کسی آدمی سے جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے، کشتی لڑنے کے لیے کہو تو پانی چھوٹتے ہیں، پسینہ چھوٹتا ہے کہ نہیں بھائی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب کب تیار ہوں گے؟ لڑنا نہیں ہے، اپنے آپ سے خود سے کسی حملہ نہیں کرنا ہے۔ دفاع ہر چیز کے اندر، ہر مذہب کے اندر چاہا گیا ہے، ڈیفنس کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ اسلام کے اندر مطلوب ہے، یہ چاہا گیا ہے۔ 60% جو ہے مسلمانوں کے اندر نوجوان موجود ہیں، کوئی بھی نہیں ملتا، ایک بھی نہیں ملتا واکنگ کر رہا ہوں۔ ہاں اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے تو وہاں کوئی جو ہے سسٹم ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہاں کراتے ہوں گے، لیکن نہیں، ایک بھی نوجوان نہیں ملتا۔ عصر کے بعد بیٹھے رہیں گے، چائے وائے پئیں گے، مغرب کے بعد بیٹھیں گے، چائے وائے پئیں گے، گپ شپ کریں گے، لیکن واکنگ نہیں کریں گے، جم خانے کو نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے۔ ہاں چند بوڑھے ہیں بیچارے جاتے آتے رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اپنی صحت کو بنائیں، ذرا اور چند دن جو ہے زیادہ جو ہے جئیں، ذرا جو ہے مجھے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے میں جاتا ہوں، فلاں جو ہے شوگر زیادہ ہے جاتا ہوں واکنگ کے لیے۔ چند جو ہے بوڑھے ہیں جاتے ہیں، 50 سال کے، 60 سال کے، نوجوان ایک بھی نہیں ملتا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ سبق نہیں ہے؟ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ تیر اندازی میں، گھوڑ سوار میں، کشتی کے اندر، مقابلے کے اندر، یہ اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے، اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اور جو قوم اپنی تاریخ بھلاتی ہے اس کو بھلا دیا جاتا ہے، اس کو جو کچلا جاتا ہے، اس کو روندا جاتا ہے، اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کے اندر اس وقت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم بھی ہماری مضبوط ہو، تعلیم کے اندر بھی ہم آگے بڑھیں، ہماری تجارت بھی مضبوط ہو، تجارت کے اندر بھی جو ہے ہم آگے بڑھیں، ہماری جو ہے نوجوان اپنے آپ کو جو ہے شریر کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ مضبوط ہوں، وہ ڈپریشن کے شکار نہ ہوں۔ آج کل موبائلوں کے ذریعے سے، گرل فرینڈ کے ذریعے سے، فلاں جو ہے وہ جو ہے کسی کے ساتھ لو ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کو وہاں سے نکالنا بڑا مشکل ہے، وہ نکل نہیں پاتا۔ وہ 25 سال کا ہے لیکن جو ہے چہرے کے اوپر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی نورانیت نہیں ہے چہرے کے اوپر، بدن کے اوپر کوئی نورانیت نہیں ہے، وہ اچھی چیزیں کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، فاسٹ فوڈ کھا کر جو ہے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے طاقت ملتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، فٹ پاتھ کی چیزیں کھا کر جو ہے اپنے آپ کو مومن ہلاک کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ دیکھو فٹ پاتھ کی چیزیں کھانے میں مسلمان ماہر ہیں،
چٹپٹے چیزیں کھائے گا. بارش ہو رہی ہے، سب سے زیادہ پورے روڈ بھرے ہوئے رہتے ہیں. کون دکھ رہے ہیں؟ مسلمان نوجوان. چائنیز آئٹم کھا رہا ہے، مسلمان نوجوان ہے. اس سے صحتیں خراب ہوتی ہیں. پوچھو بوڑھوں کو 60-70 سال کے، وہ کیا چیزیں کھاتے تھے 20-25 سال کے اندر؟ کون سے بہترین غذائیں استعمال کرتے تھے. مضبوط جو ہے اپنی عمارت کو بنانے کے لیے آدمی چاہتا ہے کہ اس کو بہترین سلائی ڈالوں، فلاں جو ہے سیمنٹ استعمال کروں، فلاں جو ہے اسے جو ہے اچھی سے اچھی جو ہے چیزیں استعمال کروں. یہ بھی ایک عمارت ہے جو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس امانت کو جو ہے خراب نہ کرو چیزوں کے ذریعے سے، خرافات کے ذریعے سے. اس کے اندر بھی اچھی چیزیں ڈالو. احادیث میں کہا گیا ہے کون سی چیزیں کھانے سے طاقت بڑھتی ہے، کون سی چیزیں جو ہے وہ کھانے سے جو ہے طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس وقت جو ہے ہر اعتبار سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی. میں اپنے اللہ کو بھی راضی کروں، اپنی تجارت کو بھی بناؤں، اپنی جو ہے گھریلو معاملات کو بھی جو ہے سیدھا کروں. اسی وقت میں اور آپ اس دنیا کے اندر دنیا کی قوموں کے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کر جینے کے لائق ہوں گے. ورنہ دنیا آگے چلی جائے گی، مجھے اور آپ کو پیچھے چھوڑ جائے گی. اس وقت افسوس کرنے کے بجائے ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو. کوئی میدان خالی نہ ہو جہاں مسلمان نہ ہو، کوئی ملک کا کوئی سسٹم جو ہے خالی نہ ہو جہاں مسلمان موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنتیں نہیں پڑھ لے سنتیں پڑھ.